آج آپ غور کریں، میں آپ کے سامنے تصویریں پیش کروں، جس نے بھی اللہ کے نمائندوں کا ساتھ دیا ہے اور وہ تبلیغ اور وہ پیغام جو اللہ کے نمائندوں نے پہنچایا، اگر اس کے ساتھ رہے تو یہ اللہ کا وعدہ۔ غرض اس تابوت میں انبیاء کے تبرکات، جناب آدم جب جنت سے چلے تو حوروں نے جناب آدم کو ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے دی تھی، اسی ٹہنی کو موسیٰ کا عصا کہا جاتا ہے، اور اس عصا میں اس وقت جب جناب آدم علیہ السلام چلے تھے، اگر شیخ سلوک علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس میں سبز پتیاں لگی ہوئی، جناب آدم کے زمانے میں آنے والا عصا اس میں سبز پتیاں لگی ہوئی تھی۔ کہاں جناب آدم علیہ السلام کے زمانہ، اتنا سینکڑوں ہزاروں سال طے کرتا ہوا یہ عصا جناب موسیٰ تک پہنچا، اور جناب موسیٰ کے بعد ہمارے امام قائم کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اب امام نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا۔ اے لوگوں سنو، جب دنیا، توجہ کیجئے گا، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو ظہور سے 40 دن پہلے یعنی 23 جمادی اولیٰ کو صبح کے وقت ایک آواز بلند ہوگی، علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ ساری دنیا اس آواز کو سنے گی، ہر مومن کے کان میں آواز جائے گی، جس کی نسل پاک ہیں وہ اس آواز کو سنے گا بھی اور اس آواز پر لبیک بھی کہے گا۔ جس کی نسل پاک ہیں وہ اس آواز کو سنے گا بھی، اس آواز پر لبیک کہے گا۔ اور اس کے بعد 23 جمادی اولیٰ سے لے کے رجب کی پہلی تاریخ تک زمین کی ساری برکتیں روک دی جائیں گی، زمین میں پانی نہیں برسے گا، 40 دن تک زمین سوکھ جائے گی۔ قید سالی کا زمانہ ہوگا، جب امام کی خدمت میں جب امام کا ظہور ہوگا تو تمام شیعوں کو امام کے ساتھ مدینے میں جمع کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا۔ اے مومنوں گھبراؤ نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے ہم تمہیں نصرت امام کے لیے امام کی خدمت میں پہنچا دیں گے۔ یہ توجہ کیجیے گا، امام کی خدمت میں پہنچا دیں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا وہاں شیعہ کیسے پہنچیں گے؟ کوئی کہاں ہے، کوئی کس ملک میں ہے، کوئی کس ملک ہے؟ امام نے فرمایا، کیا تم کو اللہ کی قدرت پر شک ہے؟ اللہ کی قدرت جو اپنے حبیب کو چشمے صدر میں آسمان کی سیر کرا سکتا ہو، بستر کی گرمی باقی ہو، وضو کا پانی جاری ہو، وہ اپنے حبیب کو سیر کرا کے بستر رسالت پر پہنچا دے، وہ اپنے مومنین کو نہیں پہنچائے گا۔ مولا کیسے جائیں گے؟ امام نے فرمایا، جانے کی کنڈیشن جو ہوگی کہ 3 طریقے میں لوگ پہنچیں گے۔ پہلا کرو مانندے پر بجلی کی طرح پہنچے گا، دوسرا کرو گھوڑے کی رفتار سے پہنچے گا، تیسرا کرو زمین پر ریگتا ہوا جائے گا۔ امام سے پوچھا گیا، مولا یہ رفتار میں فرق کیا ہے؟ کہا جس کا جیسا کردار ہوگا اس کی ویسی رفتار امام کی خدمت میں طے کی جائے گی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے کردار کو کیسے سجائیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، رکوں گا نہیں عزیزو۔ دنیا کی ہر طاقت پر اختلاف کرنا، آل محمد کے دسترخوان پر اختلاف نہ کرنا۔ آپ نے غور کیا، جب امام کی خدمت چھٹے امام فرمان امام کی روایت ہے کہ مومنین پہنچ جائیں گے، اور جب مومنین مدینے پہنچیں گے تو امام کے پرچم تلے سب جمع ہو جائیں گے۔ حجت خدا کا پرچم، ولی مطلق کا پرچم، امام برحق کا پرچم، زمین کی جان اور روح کا پرچم، اللہ کی بارگاہ کا بقیت اللہ اعظم کا پرچم، امام برحق کا پرچم۔ جب وہاں جمع ہوں گے ساری دنیا محو حیرت ہوگی، یہ کس کا پرچم ہے؟ یہ کیسا پرچم ہے جس کے پھریرے میں اتنے مومنین شامل ہیں؟ سارے مومنین شامل ہوں گے۔ اب جب وہ لشکر چلے گا کہیں اور نہیں آئے گا، ایک جگہ پر آئے گا۔ توجہ کیجئے، جانے قربان ہو مولا کی فضیلتوں پر۔ امام نے فرمایا خانہ کعبہ سے آیا ہے، اور خانہ کعبہ کے بعد یہ پرچم
اور اکمال کی جو سند دی گئی قرآن و علی کی ولایت۔ جب یہ پرچم لے کے امام چلیں گے تو امام علیہ السلام کی خدمت میں مومنین کہیں گے مولا 40 دن سے پیاسے ہیں، حجت خدا ولی مطلق اے فخر موسیٰ، اے اللہ کے ولی، اے قرآن کے وارث، اے فرزند زہرا، اے علی کے لاڈلے، ہم کئی روز سے پیاسے ہیں۔ امام علیہ السلام وہی موسیٰ کا تھا جو اتنے برس سے جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اسی کو امام ظاہر کریں گے۔ ویسے ہی پتی ہے جیسے پتی پہلے تھی، ایک پتی مرجھائی نہیں ہے۔ عزیزوں گھبراؤ نہیں، ہم کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ جیسے حجت خدا نے ایک معمولی سی پتی کو اپنے ہاتھ میں آنے سے مرجھانے نہیں دیا، تو اپنے چاہنے والی قوم کو کیسے مرجھانے دے گا؟ حجت خدا کے ہاتھ میں جو آ جائے اسے زندگی مل جاتی ہے، اسے بیداری مل جاتی ہے، اسے حیات مل جاتی ہے۔ جن کی ٹھوکروں میں مردہ زندہ ہوتا ہو، امام نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ پتھر بھی ہوگا جس پتھر پر امام جناب موسیٰ نے عصا مارا تھا اور اللہ نے 12 چشموں سے موسیٰ کی قوم کو سیراب کیا تھا۔ امام علیہ السلام پتھر پر عصا ماریں گے، اسی پتھر سے 12 چشمے پھوٹیں گے اور ان 12 چشموں سے امام کی نگرانی میں قوم کی پیاس بجھائی جائے گی۔ اب جو اس پانی کو پی لے گا تو یہ پانی نہیں، آب حیات بن کے جس میں اتر جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کے ولی کی حکومت ہے۔ یہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ کے نمائندے کی حکومت ہے۔ روایت کا فکرے ہیں کہ جب امام علیہ السلام چلیں گے، توجہ کیجئے گا، امام کے پاس سے موسیٰ کا عصا بھی ہوگا، امام کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو کرتا دیا گیا تھا، جس کرتے کو پہن کر کے جناب ابراہیم کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تھا، وہ کرتا بھی امام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب امام آئیں گے، نجف اشرف پہ پرچم کو کھولیں گے، عزیزو امام کی روایت ہے پرچم جب کھلے گا اس کی ہوا ان لوگوں تک پہنچے گی جو علی کی ولایت کے قائل ہوں گے، جو علی کی ولایت کے اقرار کرنے والے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ کیوں ساری دنیا کے سسٹم کو سمیٹ کے در علی تک پہنچایا گیا؟ کہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ خدا بند عالم کا بیت ہے، بیت اللہ۔ وہاں کیوں نہیں پیغمبر اسلام کے قبر مقدس وہاں کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں حکمت پروردگار۔ مسلمان اندھا ہے جو علی کو نہیں پہچان پا رہا۔ اتنا نصف النہار پر طلوع ہونے والا ولایت کا سورج، اتنا واضح امامت، اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر کب سمجھ میں آئے؟ عزیزان کرام، آپ غور کریں، پیغمبر اسلام یہ 2 اہم تاریخیں ہیں۔ 17 ربیع الاول ولادت ہے ہمارے اعتبار سے، اور 28 صفر پیغمبر کی شہادت ہے۔ آپ دیکھیں مفادی جا کے دیکھیے گا، جو مناسبت ہے، ایک 28 صفر کی مناسبت، ایک 27 رجب بعثت پیغمبر کی مناسبت، دونوں مناسبتوں میں اللہ نے جو زیارت پیغمبر کی مستحب قرار دی ہے وہ مولا علی کے روضے میں قرار دی ہے۔ سوال، پیغمبر دفن وہاں ہے، صدر اسلام وہاں ہے، وارث قرآن جس سینے پر قرآن نازل ہوا وہ مدینے میں، اسلام کی ابتدا مدینے سے ہوئی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے وجود کی قسم مکے اور مدینے کے لیے کھائی ہے۔ تو میں کہوں گا پروردگار جب سب کچھ مدینے میں تھا تو رسول کی زیارت کو، رسول کے سلام کو علی کے روضے پر سلام کیوں کروایا؟ کہ رسول کو سلام کرنا ہے تو وہاں سلام نہ کرو، یہاں آ کے سلام کرو، وہاں کے سلام قبول نہیں ہوگا، یہاں سلام کرو گے تو قبول ہوگا۔ سعودی کیوں
نہیں؟ مدینے میں کیوں نہیں؟ قبر مقدس پیغمبر پر کیوں نہیں؟ سوال ہے جانے گرامی، جب دفن وہاں ہوئے ہیں، جسم مقدس وہاں ہے، تو وہاں سلام ہونا چاہیے، لیکن زیارت مستحب یہاں کیوں ہے؟ 27 رجب کے جتنے اعمال ہیں سب آپ کو نجف اشرف میں انجام دینے ہیں، وہاں کچھ قبول نہیں ہوگا، یعنی وہاں کے فرشتوں کو بھی یہاں بھیج دیا گیا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے خیال سے رسول اللہ بھی آگے ہوں گے، توجہ کیجئے کہ رسول اللہ بھی یہی ہیں، اب وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں وہی لوگ ہیں جو پہلے سے تھے، توجہ کیجئے گا، وہاں وہی ہیں، لیکن یہ روایت سلمان محمدی کی کتاب ہے، عائشہ کو اس میں کتاب موجود ہے۔ ایک صحابی نے چھٹے امام سے آ کے کہا کہ مولا ایک بات بتائیے، کہو کیا؟ کہا یہ کیا کم فضیلت ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہیں؟ روایت کی فکر ہے کہ امام کے چہرے کے آثار غضب بدلنے لگے، امام نے فرمایا تم نے دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم ضمانت لیتے ہو کہ ان کی قبر میں وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے؟ میں نے حوالہ دیا کتاب کا، تم گارنٹی لیتے ہو کہ اس میں وہی ہیں؟ کہاں دفن ہوتے تو یہی دیکھا گیا ہے، تاریخ میں مشہور یہی ہے، کہا جا کے جب میرے قائم کا ظہور ہوگا تو اسی مدینے کے اطراف سے 22 افراد کو قبر سے نکالا جائے گا۔ کچھ لوگ مسلمانوں کی قبر میں دفن ہوئے تھے، وہ یہودیوں کی قبر سے نکلیں گے۔ اب کچھ لوگ مدینے سے دور دفن ہیں، وہ مدینے سے نکلیں گے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے فرشتوں میں ایک گروہ ہے جن کو نقالۃ القبر کہا جاتا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو 40,000 فرشتے ہیں۔ جب مومن اگر نیت کر لے اے کاش ہمیں اللہ وسیلہ پیدا کر دیتا کہ ہماری قبر نجف اشرف یا وادی السلام یا اللہ کے رسول کے پہلو میں یا اس مقام پر جہاں اللہ مقدس مقام بنائے ہوئے ہے ہم وہاں دفن کرتے، جیسے بہت سے مومنین کی وصیت ہوتی ہے اے کاش ہم کو کربلا میں دفن کیا گیا ہوتا، ہم کربلا کے دفن کرنے والوں میں شامل ہوتے۔ اس نیت کی بنیاد پر اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے جب یہ مومن یہاں دفن ہو جائے اس کے جنازے کو اٹھا کے وادی السلام پہنچا دو، اس کے جنازے کو وادی السلام پہنچا دو۔ تم نے دیکھا تو ہے کہ سلمان جب انتقال ہوا، توجہ کیجئے گا، سلمان فارسی کون ہے؟ کہ سلمان فارسی کے جب انتقال ہوا، توجہ یہ بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، اب وقت وہ کافی ہو جائے گا۔ سلمان فارسی ایسی عظیم ہستی کا نام ہے۔ جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تو مولا علی مدینے سے مدائن گئے تھے، مدائن عراق میں ہے۔ کیوں گئے تھے؟ جب سبط جوزی نے یہ اعلان کیا کہ علی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، ہم سے بھی آؤ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، لہذا جو علم ان کے پاس ہے ان سے کم علم ہمارے پاس نہیں۔ سبط حسن جوزی اس نے کتاب بہت ساری لکھی ہے، جواز لان عظیم اس نے لکھی ہے کتاب، اس نے دعویٰ کیا سلونی قبل تفقدون، آؤ جو پوچھنا ہو پوچھو۔ اللہ کے نمائندوں کے گھروں کی پروردہ میں سے ایک کنیز پہنچی، سبط جوزی منبر پر ہے، اس نے کہا اگر حکم ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کہا ہاں سوال کرو، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا اگر ہماری جان بخشی جائے گا، کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، سوال کرو۔ اس خاتون نے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو جو چاہے ہم سے پوچھو، کہا ہاں جو چاہے پوچھ لو، قرآن سے پوچھو، روایت سے پوچھو، تاریخ سے پوچھو، دنیا کے بارے میں پوچھو، مسائل پوچھو، احکام پوچھو، شریعت پوچھو، ہم بتائیں گے، جو پوچھنا پوچھو۔ کہا ہم نہ قرآن سے پوچھیں گے، نہ شریعت کے کوئی سوال، نہ احکام کا، نہ رسول کی حدیث، کچھ نہیں۔ اتنا بتاؤ کہ جب جناب سلمان فارسی کا انتقال ہوا مدائن میں تو تمہارے چوتھے خلیفہ باعجاز امامت مدائن میں نماز پڑھائی، اور تمہارے تیسرے خلیفہ کا انتقال مدینے میں ہوا اور علی مدینے میں موجود تھے، پھر بھی نماز نہیں پڑھائی۔ یہ بتاؤ علی نے غلط کیا یا تمہارا تیسرا غلط تھا اس لیے نماز نہیں پڑھائی؟
کہ مولا علی مارے تو کی تھے چوتھے خلیفہ تو انہوں نے غلطی کی نعوذ باللہ کہ خلیفہ مارا پڑا رہا، خلیفہ صاحب نے نماز نہیں پڑھائی، یا اس خلیفہ میں کوئی کمی تھی جو علی لائق کے نماز نہیں سمجھتے تھے؟ اب اگر وہ کہے کہ چوتھا غلط تب بھی ایمان، اور اگر کہے تیسرا غلط تب بھی ایمان خطرے میں، خدا کی قسم علم میں اطمینان صرف آل محمد کے پاس ہے۔ جو دنیا کو مطمئن کر سکتا ہے صرف ایک دروازہ، جس دروازے کو پیغمبر نے مسجد نبوی میں کھلوایا تھا، سارا دروازہ بند، علی کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے کہ یہاں سے ہر سائل کے سوال کو جواب دیا جائے گا، اور اطمینان بخش سمتے زوجی سے کہا بتا تیرا خلیفہ غلط پہلا یا چوتھا تیسرا کون غلط تھا؟ کیوں مدائن گئے جبکہ سلمان خلیفہ نہیں تھے؟ سلمان کے ایمان کو علی نے اتنا سراہا کہ مدینے سے اعجاز امامت سے مدائن پہنچ گئے، وہاں نماز پڑھائی، اور یہاں حضور مدینے میں مرے پڑے رہے، علی نے نماز نہیں پڑھائی۔ سبب کیا ہے؟ جب جواب نہ بن سکا تو ایک مرتبہ آنے والی خاتون سے کہا کہ تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر شوہر کی اجازت سے آئی ہے؟ اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تیرے شوہر پر آنا، اگر بغیر شوہر کے پر کہ ہم کسی کی اجازت سے آئے ہوں وہ اللہ کو ہم جواب دیں گے۔ اگر ہمارا مسلمانوں کے مجمع میں آ کے علی کے متعلق سوال کرنا غلط ہے تو تم بتاؤ تمہاری اماں جو مسلمانوں کے گھر کو چھوڑ کر کے میدان آئی وہ کس کی اجازت سے آئی؟ مقابلے میں آنے والی خاتون جو آئی تھی وہ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا بغیر شوہر کی اجازت سے؟ اب کیسے کہے کہ شوہر کی اجازت تو رسول اللہ کے ایمان خطرے میں، نبوت ہے تسلیم کرتے ہیں تو نبوت کو گالی دینا پڑے گی، اگر کہے نہیں بغیر شوہر کی اجازت سے تو ام المومنین ہے۔ جب جواب نہ بن سکا تو اپنے قائدوں سے کہا اس کو نکال دو ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی یہی عالم و جاہل میں فرق ہے، جب آج جاہل کے بعد جواب نہیں ہوتا تو دہشت گردی میں اتر آتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سلمان فارسی کی نماز جنازہ کتنا کمال بن گیا انسان کو، کیا تھا سلمان کے اندر۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا پہچانو ہمیں ہم کون ہیں۔ ان الایمان علی اربعۃ داعین، ایمان کا 4 ستون ہے، اور یہ 4 ستون ہوں گے تب مومن ہے، اور 4 ستون میں سے ایک ستون بھی ختم ہوگا مومن نہیں ہے، اس لیے کہ 3 ستون پر دین نہیں ٹکتا۔ پہلے ستون کا نام توحید، دوسرے ستون کا نام عدل، تیسرے ستون کا نام جہاد، اور چوتھے ستون کا نام یقین۔ یہ 4 ستون 4 پلر اگر ہوں گے تو ایمان ہوگا، ان 4 ستون پلر میں سے ایک پلر گرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ 4 پلر سلمان کے وجود میں بنا کر دیا گئے۔ سلمان پہنچے ایک دم مولا علی کا انداز لی ہوئے، سلمان آگے گورنر بنا گیا، مدائن پہنچے گورنر، ایک لوٹا اور ایک چٹائی،
दरवेश जहां फकीर आले मोहम्मद सलमान आ गए। यहाँ मदाइन के लोग ख्याल लिए बैठे हुए, अरे जो आएगा उसके साथ फौज होगी, लश्कर होगा, गवर्नर आ रहा। सलमान एक सादे से रास्ते से सादा लिबास में खच्चर पर सवार आ गए। आप कौन है हुजूर? का मैं तुम्हारा गवर्नर हूँ। आप गवर्नर का? हाँ मैं तुम्हारा गवर्नर हूँ। का फौज का? हमारे पास कोई फौज नहीं, हमारा कंट्रोल हमारी फौज है, हमारा यकीन हमारी फौज है, हमारा ईमान हमारा लश्कर है। का क्या करेंगे आप? का तुम्हारी परेशानी क्या है? का तो परेशानी है। मदाइन का क्या परेशानी? कहा यहाँ लोग तौल मोल में बहुत गलती करते हैं, तौल में बड़ी गलतियां करते हैं। 1 किलो का सामान आधा किलो तौल 1 किलो बता के दे देते हैं, और रात में चोरियां बहुत होती। ये तो मसला अगर आप हल कर दीजिए तो आप गवर्नर हैं। जनाब सलमान ने कहा जाओ बाजार के जितने बट हैं, बट जानते हैं, किलो 2 किलो 100 ग्राम सब इकट्ठा करके लिया हमारे साथ, इकट्ठा कर दिया। सलमान उस खानदान का परवरदा है जिसकी तलवार नस्लों को देके चलती है। बेजान लोगों को सलमान ने अपने सामने जमा करवाया, और जमा करने के बाद उन लोगों से खिताब किया, अब किसी और की हुकूमत नहीं है, ये हमारी हुकूमत है, लिहाजा इस हुकूमत की पासदारी तुम्हारे हाथ में है। अब जब अगर तुम्हारे जरिए से तौल मोल में कोई गलती करे तो तुम सजा दोगे। तारीख ने लिखा जब भी कोई शख्स तराजू के तौल में गलती करता था, ये बात उठता था, सर पे पड़ता था। अजीजान गिरामी जुमला कह के आगे गुजरना चाहता हूं। कितना पहुंचा हुआ सलमान है कि दरे अली से इतना कमाल हासिल किया कि बेजान पत्थरों बेजान लोगों को आवाज दे दी और खिताब करके बता दिया, तो उन लोगों ने भी वफादारी से हक अदा किया और सलमान के हुक्म से एक लम्हे के लिए एराज न किया। मैं कहूँगा मुसलमानों, तुम्हारे खलीफा से बेहतर तो ये बेजान लोहे थे कि वक्त के सलमान के वफादार निकले। तुम्हारा नबी बुलाता रहा, तुम भागते। दूसरी परेशानी क्या है कि रात में चोरी होती है, का अपना दरवाजा रात में खोल के सोना। किसी और की हुकूमत नहीं है, सलमान की हुकूमत। बाजार और गली के टहलने वाले कुत्तों को सलमान ने बुलवाया, उनको आवाज दिया कि आज से अगर कोई राहज़न घर से बाहर निकले तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये अली का नुमाइंदा, ये दरे आले मोहम्मद का परवरदा है, जो वो काम जो सहाबा न कर सके उसके जानवर अंजाम दे रहे थे। उस दिन से मदाइन में चोरी बंद हो गई। सलमान की हुकूमत है, जब तक सलमान रहे मदाइन में रहे। अज़ीज़ान गिरामी मोमिनीन की हुकूमत आई तो सलमान को यहाँ से इमाम ने नहीं हटाया। सलमान तुम इस उम्मत के जिम्मेदार हो। छठे इमाम ने फरमाया तुमने देखा है कि पैगंबर के बस में उनको दफन किया गया। कहा मशहूर तो यही है कि जब मेरा कायम आएगा और पैगंबर के सामने आकर के सलाम करेगा तो एक जानिब से मिक़दाद उठेंगे, दूसरे जानिब से सलमान बदल होकर के सवाल। तुम्हें मालूम है कि कोई मुसलमानों की कब्र में है, वो यहूदियों की कब्र से आया है, और कोई मदाइन में है, वो पैगंबर के पहलू से लगाया जाएगा। जिसकी जैसी नियत होती वैसी उसकी बरकत होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इमाम अलैहिस्सलाम 22 लोगों को मदीने से निकालेंगे, उसमें कुछ अपने होंगे
اور کچھ اغیار انہوں نے. پھر ایک بہت پرانی روایت ہے، فرحت الزہرا کتاب لکھی گئی ہے، اثر میں اس کو بیان بھی کر دیا گیا ہے، بہترین کتاب ہے. پھر اس کے بعد کا کیا منظر ہے، امام زمانہ کیا کریں گے کہ وہ پڑھنے لائق بات ہے. نور باللہ کا حکم کبھی سن لیجیے گا کہ امام پھر کیا کریں گے ان مردوں کو زندہ کرنے کے بعد. غرض امام کی حکومت ہوگی، نمائندے الہی کی حکومت ہوگی.